شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے کہاں سے لائیں صحابہ جیسا ایمان۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم دنیا جہاں کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں، اخبار کی باتوں سے ہم واقف ہوتے ہیں، سوشل میڈیا میں چلنے والے بکواس باتوں میں ہم دلچسپی لیتے ہیں، اور دنیا کے گلوب پر جو بھی نیوز آ رہی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، ان تمام پر ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے زندگی کے وہ لمحات جو انہوں نے بتائے ہیں، ان پر ہماری نظر بہت کم ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام کے مختصر سے حالات ہم آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان بھی ذرا سا تازہ ہو جائے اور صحابہ کرام سے ہماری محبت بڑھ جائے، اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ساتھی، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ، آپ کا نام محمد ہے اور آپ کا مقام رسول اللہ ہے۔ ایک صحابی نے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی معصومیت سے سوال کیا تھا۔ وعن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله۔ یہ حیثمی کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ پورے کے پورے صحابہ کرام میں بالکل الگ تھے، نرالے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، کیف عرفت انک نبی یا رسول اللہ حتی استیقنت، اے اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی بن گئے؟ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا۔ صحابی سوال کر رہے ہیں، کیف عرفت انک نبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی بن گئے؟ اتنی معصومیت سے بھرا ہوا سوال سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیار و محبت سے جواب دیتے کہا، اے ابو ذر اتانی ملکانی وانا ببعض بطحا مکہ، میں مکہ کے ایک وادی جس کا نام بطحا ہے وہاں پر میں تھا، تو میرے پاس دو فرشتے آئے، اتانی ملکانی، میرے پاس دو فرشتے آئے، فوقع احدہم علی الارض، ایک فرشتہ میرے پاس زمین پر اتر کر آیا، والآخر بین السماء والارض، اور دوسرا فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان میں تھا۔ ایک میرے پاس ہے اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ وہ فرشتہ نیچے والے فرشتے سے سوال کرتا ہے، ہوا کیا وہ وہی ہیں جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بھیجا ہے؟ یہ کہتا ہے نام ہوا، جی ہاں وہی ہے جس کے پاس اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو اس زمین آسمان کے درمیان کے فرشتے نے کہا، ہم کو یہاں پر بھیجا گیا ہے، اب ایک کام کرو، ایک ترازو لا کر کھڑا کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ترازو لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے،
اور وہ فرشتہ کہتا ہے زنہ برجل، ترازو کے ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے اور دوسرے پلڑے میں آپ کے ایک امتی کو بٹھایا جائے. فَأُذِنْتُ بِهِ، ایسا ہی کیا گیا، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور امتی کو پلڑے میں رکھا گیا. فَرَجَّحْتُ بِهِ، میرا پلڑا امتی کے مقابلے میں بھاری ہو جاتا ہے اور یہ ہلکا ہو جاتا ہے. جب یہ پلڑا ہلکا ہوا تو ثم قال، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے زنہ بعشر، تو ایک کام کرو، ایک آدمی کو رکھنے سے یہ وزن ہو رہے ہیں اور یہ ہلکا ہو رہا ہے، تو ایک کام کرو 10 لوگوں کو پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فَأُذِنْتُ بِهِمْ، ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ایک پلڑے میں 10 لوگوں کو رکھا گیا، تب بھی میرا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، امتیوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ثم قال، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے زنہ بِمِئَةٍ، ایک کے مقابلے میں بھاری ہوا، 10 کے مقابلے میں بھاری ہوئے تو ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، 100 لوگوں کو اور ایک پلڑے میں رکھا جائے. 100 لوگوں کو پلڑے میں رکھا گیا اور پھر تولا گیا، تب بھی میرا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور امتیوں کا پلڑا ایسے ہلکا ہوتے جاتا ہے. ثم قال، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے زنہ بِأَلْفٍ، ایک کام کیا جائے، ایک پلڑے میں نبی کو رکھا جائے، 1000 لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. فَأُذِنْتُ بِهِمْ، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، 1000 لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھا گیا. جب تولا گیا تو میرا پلڑا ایسے نیچے جا رہا ہے اور یہ پلڑا ایسے اوپر جا رہا ہے، ایسے اوپر جا رہا ہے، تو یہاں تک کہ میں نے ایسے ان کو سر اٹھا کے دیکھا، سر اٹھا کے دیکھا، کأنی انظر الیہم، میں ان کو ایسے دیکھ رہا ہوں، یلتفتون علی من خفت المیزان، ایسے لگ رہا ہے کہ ترازو کے کھچا کھچ بھرنے کی وجہ سے وہ لوگ مجھ پر گر پڑیں گے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا. 1000 لوگ ایک پلڑے میں ہیں، کھچا کچ بھرے ہوئے ہیں، پلڑا اوپر جا رہا ہے، میرا پلڑا نیچے جا رہا ہے. کأنی انظر الیہم یلتفتون علی من خفت المیزان، وہ اس میں سے لوگ مجھ پر گر جائیں گے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا. ثم قال، پھر وہ زمین و آسمان کے درمیان کا فرشتہ کہتا ہے لو وزنتہ بامتہ لرجحہا، تم نے ایک کے مقابلے میں تولا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ہوئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہوئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہوئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہوئے. لو وزنتہ بامتہ، اگر ساری کی ساری امت کو بھی ایک پلڑے میں رکھا جانے، جناب محمد رسول اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلڑا بھاری ہو جائے گا. کیف عرفت، کیسے پتا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. تو اگر پوری کی پوری امت ایک طرف اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، تو یہاں پر پلڑا کس کا بھاری ہوا؟ اللہ کے رسول کا پلڑا بھاری ہوا. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا پوری دنیا کچھ کہہ رہی ہے، جناب محمد رسول اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کی بات بھاری ہوگی دنیا والوں کے مقابلے میں. آپ کا فرمان دنیا والوں پر بھاری، آپ کا کلام دنیا والوں پر بھاری، آپ کا فیصلہ دنیا والوں پر بھاری، آپ کا فرمان دنیا والوں، سب ہر چیز پیارے نبی کی ساری کی ساری دنیا والوں پر بھاری ہے. اور ایسے نبی کے ہم لوگ امتی ہیں، ماشاءاللہ ایسے نبی کی امتی ہیں. اور وہ صحابہ جو راوی ہیں نا، بالکل الگ نرالے صحابی ماشاءاللہ. ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار کے رہنے والے ہیں. ان کو پتا چلا کہ مکے میں جو ہے ایک نبی آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، بھائی ذرا دیکھ کر آؤ مکے میں کیا ہو رہا ہے، میں نے سنا ہے کہ کوئی آدمی آیا ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. بھائی آتا ہے مکے کو اور آ کر جائزہ لیتا ہے اور واپس لوٹ کر اپنے بھائی ابو ذر کے پاس جاتا ہے. آنے کے بعد جو رپورٹ دی انہوں نے، بھائی نے کہا بھائی تم جو رپورٹ دے رہے ہو مجھے اس میں تشفی نہیں ہو رہی ہے.
مجھے زیادہ اس میں جو ہے یعنی معلومات نہیں لگ رہے، کام کرتا ہوں، تم رہو گھر پہ، میں جا کے آتا ہوں۔ ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے، آپ جو ہے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کون ہوگا جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کون ہوگا، پورا ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابھی نبوت کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ 3 سال تک اللہ کا رسول نے ظاہر نہیں کیا تھا، آپ خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کون ہے وہ آدمی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر دوسرا دن گزر گیا، سمجھ میں نہیں آ کون آدمی ہے وہ۔ تیسرا دن گزرتے رہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ مسافر لگ رہا ہے، یہ برابر یہاں پر انتظار کر رہا ہے، آخر کون ہوگا یہ؟ ہاں یہ کیا کون ہوگا یہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو لے کر چلے گئے اور وہاں پر ان کا مہمان بنایا، کھلایا پلایا، نہیں پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو۔ پھر دوسرے دن پھر گھر کو لے کر جاتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، نہیں پوچھتے تم کون ہو، کیوں آئے ہو۔ پھر تیسرے دن گھر کو لے جاتے ہیں اور مہمان نوازی کرنے کے بعد 3 دن گزرنے کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم مسافر لگ رہے ہو، اجنبی لگ رہے ہو، آخر تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے سنا ہے یہاں پر کوئی نبی آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کے لیے آؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تو صحیح جگہ پر پہنچے ہو، تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو، میں تمہاری ملاقات نبی سے کراؤں گا، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ میں ان کے پاس جب جاتا رہتا ہوں نا، میں آگے آگے جاتا رہوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا، اور اگر کچھ خطرہ محسوس ہوا، ڈینجر محسوس ہوا، تو میں وہاں پر وہ طہارت کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم سمجھ جانا خطرہ آیا ہے، تم سیدھا نکل جانا اور کچھ بھی بات نہیں کرنا، تم اتنا خطرناک دور ہے۔ ایسے خطرے کے دور میں جو ہے صحابہ کرام پل رہے ہیں، ایسے ہی ہوا، اور یہاں تک کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لے کر پہنچ گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ جیسے ایمان لانے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے ہم حق پر ہیں نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں، تو فوراً گئے مکہ میں اعلان کر دیا، اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، تو سب لوگوں نے مارا پیٹا فلاں کیا۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، اسی طرح ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ظلم سہتے رہے۔ ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تارک الدنیا، مطلب کسی بھی آدمی کے پاس اگر مال زیادہ دکھتا تو اسے پریشان کرتے تھے، اتنا مال لے کر کیا کرو گے، تم مرو گے تو کیا لے کر جاؤ گے اپنے ساتھ مال لے کر جاؤ گے، خرچ کرو، سب تقسیم کرو، اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح لوگوں کو سمجھاتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ مسلسل سمجھا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ مکہ مدینہ چھوڑ کر جو ہے ملک شام جاتے ہیں، وہاں ملک شام میں جہاں بھی مالدار لوگ دکھے ان کو پکڑے، کہا بھئی اتنا مال لے کر تم کیا کرو گے، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اتنا مال اگر کیا کرو گے، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، سب کے پیچھے پڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ابو ذر سب کو تنگ کر رہے ہیں، بھائی ایک آدمی مالدار ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، وہ اس کا جو باقی مال ہے اس کا حلال مال ہے، مال کا زکوٰۃ نکال رہا ہے، صدقہ نکال رہا ہے، تو اب جو باقی مال ہے وہ حلال مال ہے، ابھی اس کو بھی رکھنے سے منع کر رہے ہیں، پورا خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے تاکہ آپ ان کو سمجھا سکیں، سب کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس ان کو بلا کر ان کو سمجھایا، لیکن آپ سمجھنے تیار نہیں، جو کچھ اللہ نے دیا سب خرچ کر کے مرنا ہے، رکھنا کچھ بھی نہیں ہے، باقی رکھنا کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شریعت کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں بول سکتے آپ نے کہا اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے ہو تو ایک کام کرو، مجھے ایسی جگہ بساؤ جہاں پر میں کسی سے ملاقات نہیں کر رہا، میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا،
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک مقام بتایا، تم وہاں جا کر قیام کرو. اپنے بیوی کو لے کر چلے گئے اور اپنے جو ساتھ میں کام کرنے والی جو خادمہ تھی ان کو لے کر چلے گئے اور وہیں پر آخری مدت تک رہ رہے ہیں. جب ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ان کی بیوی پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم جنگل میں 2 عورتیں ہیں، خادمہ ہیں، میں ہوں، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کی تدفین، جنازہ، فلاں فلاں کون کریں گے؟ آپ پریشان نظر آتی ہیں. تو ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں کہ تم پریشان لگ رہی ہو، کیوں، کیا بات ہے تمہاری؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا، دفن کرنے کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، نہلانے کا مسئلہ ہے، کفن کا مسئلہ ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میری موت ہو جائے تو مجھے تم لوگ غسل دینا اور جو میری چادر ہے وہ چادر میں تم کفن دینا اور راستے میں لا کے رکھ دینا. وہاں سے جو بھی مسلمان قافلہ گزرتا ہے نا ان سے کہنا یہ ابو ذر کا جنازہ ہے، تم لوگ نماز پڑھو، ان سے کہنا بس. تو آخرکار انتقال ہو جاتا ہے اور ان بیویوں نے نہلایا، جو چادر تھی اسی چادر میں کفنایا، پھر لا کے روڈ پر لا کے رکھ دیا. اور اتفاق سے وہاں سے گزرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھتے ہیں کہ بھئی کون ہے یہ کہتے ہیں کہ ابو ذر ہے، یہ انتقال کر چکے ہیں. تو اب جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا تھا یہ ابو ذر اکیلا رہے گا اور اکیلا مرے گا اور اکیلا اٹھایا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرماتے میں نے سنا ہے. ایسے ابو ذر غفاری اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں، اتنے پیارے پیارے صحابہ کرام. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَنَ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اجنبی صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہا اے اللہ کے رسول انک لا حب الی من ولدی، آپ کی ذات مبارکہ میرے پاس میرے بچوں سے زیادہ پیاری ہے. وَإِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَيْ مِنْ أَهْلِي، آپ کی ذات مبارکہ میرے گھر والوں سے زیادہ پیاری ہے. وَإِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَالِي، آپ کی ذات مبارکہ میرے مال سے زیادہ پیاری ہے. وَإِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، اور آپ کی ذات مبارکہ میری جان سے زیادہ پیاری ہے. آپ کی ذات میرے بچوں سے پیاری، میرے گھر والوں سے پیاری، میرے مال سے پیاری، میرے جان سے زیادہ پیاری ہے. وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، اللہ کے رسول کبھی کبھی میں گھر میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں، بیوی ہے، بچے ہے، مال ہے، کھانا ہے، پانی ہے، سب کچھ گھر میں ہے. وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ أَذْكُرُكَ، اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے. جب آپ کی یاد آ جاتی ہے تو فَمَا أَصْبِرُ، میں گھر میں بیٹھ نہیں سکتا، میں گھر میں صبر نہیں کر سکتا. حتی آتیکا، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے. کیسے صحابہ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. گھر میں نبی کی یاد آ جاتی، دوڑ دوڑ نبی کے پاس آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول ایسے ایک دن گزر رہے میرے، اور کبھی کبھی ذکرت موتی و موتکا، کبھی کبھی مجھے میری موت یاد آتی ہے اور آپ کی موت بھی یاد آ جاتی ہے. مطلب میں بھی مرنے والا ہوں اور آپ بھی مرنے والے ہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا نبی مرنے والے ہیں. وَإِنِ ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، مجھے یاد آتا ہے میں بھی مروں گا اور آپ بھی مریں گے. عرفت انك اذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، جب آپ مر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جنت میں جب آپ جائیں گے تو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر آپ رہنے والے ہیں. جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر آپ رہنے والے ہیں. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اے اللہ کا رسول اب جب میں مر جاؤں گا اور میں بھی جنت میں جاؤں گا. دیکھو ماشاءاللہ صحابہ کو یقین بھی ماشاءاللہ میں جنت جاؤں گا انشاءاللہ، ہاں یقین ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بھی. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، جب میں جنت میں جاؤں گا اور آپ سب سے اوپر میں رہیں گے، میں سب سے نیچے رہوں گا. خشیت اللہ اراک، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جب جنت میں آپ بھی رہیں گے، میں بھی رہوں گا، آپ اوپر رہیں گے، میں نیچے رہوں گا، وہاں پر ملاقات ہوتی نہیں ہوتی، آپ کو دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا،
آپ سے آپ کا شرف ملے گا نہیں ملے گا مجھے پتا نہیں کیا ہونے والا ہے. اور ایک روایت میں جب یہ سوچتا ہوں نا تو مجھے رونا آتا ہے. دنیا میں جب کبھی آپ کی یاد آ جاتی ہے آپ کے پاس آتا ہوں ملاقات کر لیتا ہوں, لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ وہاں آپ سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, مجھے رونا آ رہا ہے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے ابھی نہیں بتایا تھا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں, اللہ بتائے تو بولتے ہیں. نبی خاموش ہو جاتے ہیں. صحابی نے سوال کیا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ, یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے آیت نازل فرمائی, جواب دیتے ہوئے کہا جو اللہ کی بات مانے گا, نبی کی بات مانے گا, وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ رہے گا, نبیوں کے ساتھ رہے گا, صدیقین کے ساتھ رہے گا, شہداء کے ساتھ رہے گا, صالحین کے ساتھ رہے گا. مطلب جنت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام سے ملاقات ہو سکے گی, ہر جنتی کی ہر جنتی سے. ماشاءاللہ اتنا پیار کرنے والے صحابہ, اتنی محبت کرنے والے صحابہ دنیا میں بے چین اور جنت میں جانے کے بعد ملاقات کے لیے بے چین. اتنے عظیم صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا نا, ایسے ہی مقام نہیں دیا بلکہ ان کو مکمل طور پر آزمانے کے بعد مقام عطا فرمایا. کیسے آزمان اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جنگ خیبر میں صحابہ کرام شریک ہیں اور جنگ خیبر مدینہ سے کافی دور ہے اور وہاں پر صحابہ کرام جنگ میں شریک ہیں. وہاں پر کھانے کا ٹائم آ رہا ہے, کھانا کم ہے, لوگوں کے پاس جو ہے یعنی اناج کم ہے, لیکن لوگ بھوک کی شدت میں ہیں. اور وہاں پر ابھی اس وقت جو ہے گدھوں کا گوشت حرام نہیں کیا گیا تھا. صحابہ کرام نے گدھوں کو ذبح کر کے جو ہے کھانا بنایا تھا, ہانڈیوں میں گوشت کو پکایا تھا اور گوشت پک رہا ہے. شدت کی بھوک لگ رہی ہے صحابہ کرام کو, کھانے کا ٹائم قریب آتے جا رہا ہے. ادھر دیگچوں میں گوشت پک رہا ہے, گوشت مکمل پک چکا اور پکنے کے بعد کھانے کے لیے صحابہ کرام جوق در جوق کھانے کے پاس آ رہے ہیں, دیگچوں کے پاس آ رہے ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے سامنے آیت نازل فرماتا اور کہتا ہے کہ آج کے بعد سے گدھوں کا گوشت حرام کیا جاتا ہے. جنگ کا مقام ہے, دشمن سے لڑنا ہے, اگر نہ کھائیں تو کیسے لڑیں گے؟ ہاں, اور بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا پک چکا ہے, تیار ہے, بس کھانے کی دیر ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی یہ گدھوں کے گوشت کو حرام کر دیتا ہے. اتنا سننا تھا, صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کاش کھانے کے بعد اللہ حرام کیا ہوتا کتنا اچھا ہوتا, کھانے سے پہلے حرام کرنا کیا ضروری تھا, اگر حرام کرنا تھا تو پہلے حرام کر دینا تھا. کچھ نہیں کہا بلکہ دیگچوں کو انڈیل کے سارا کا سارا گوشت زمین میں دفن کر کے چھوڑا. اللہ کیسے آزما رہا ہے بھائی؟ اس وقت وہی کھانا ہے, کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے, بھوک کی حالت ہے, جنگ کا میدان ہے, دشمن کا سامنا ہے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے, ایسی بھوک کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں, تنگی کی حالت میں, جنگ کی حالت میں, مدینے سے دور, جنگل میں, میدان میں, شدت کی دھوپ میں, اگر اس وقت اگر ان صحابہ سے کہا جائے حرام ہے تو حرام سمجھ کے رکتے یا کھا لیتے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اور پورے کے پورے صحابہ کرام اس امتحان میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. صحابی کے دل میں خیال نہیں آیا اللہ کھانے کے بعد حرام کرنا نہیں, پہلے حرام کر دیا. ہاں, اب بعد میں کھا کے جنگ لڑ کے پھر واپس مدینے کو جانے کے بعد حرام کر سکتا تھا نا بھائی, یہاں حرام کر دیا. اللہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. آمنا صدقنا, یہ ہیں صحابہ کرام.
اور یہ ہے ان کا ایمان کہ بھائی حالت جنگ میں اگر حرام حرام، بھوک کی حالت میں حرام حرام، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ ماننے والے، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ کیسے ایمان والے لوگ ہیں؟ جن کے لاج اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے، جن کی لاج اللہ تعالی رکھتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی ایک داعی تھا، یعنی یہودیوں کا جو عالم ہوتا ہے، راہب جس کو ہم کہتے ہیں، پادری جس کو ہم کہتے ہیں، فادر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی دین کی۔ جب دعوت دی انہوں نے اس یہودی عالم کو، فادر کو، پادری کو، راہب کو، تو اس نے سن کر خاموش بیٹھنا تھا، وہ ایمان نہیں لا رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ارے تمہارا اللہ، جس اللہ کی طرف تم دعوت دینا چاہتے ہو نا، وہ اللہ فقیر ہے، تمہارا اللہ فقیر ہے، وہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے۔ جب اس نے توہین کی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، زور سے تھپڑ مار دیا، زور سے تھپڑ مار دیا۔ جب زور سے تھپڑ مارا، مارنے کے بعد فوراً اس یہودی عالم نے کہا اب میں تمہارے نبی سے شکایت کروں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، شکایت کرو، تم نے اللہ کی توہین کی، میں نے تم کو مارا۔ تو اب یہ نبی کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا کہ محمد تمہارا دوست کیسا ہے؟ ابوبکر کیسا دوست ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے مجھے بے وجہ تھپڑ مارا، اس نے مجھے بے وجہ تھپڑ مارا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے بے وجہ نہیں مارا، اس نے اللہ کی توہین کی، اس نے اللہ کو فقیر کہا، اس نے اللہ کو بھکاری کہا، تو مجھے غصہ آیا، میں نے مارا۔ تو یہ کہتا ہے اے محمد یہ جھوٹ بول رہا ہے تمہارا دوست، میں نے اللہ کی توہین نہیں کی، میں نے اللہ کی توہین نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کا رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایسا کہا، وہ انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم قسم کھاؤ گے؟ تو ریڈی ہو گیا ہوں، ریڈی ہو گیا قسم کھانے کے لیے۔ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول آپ اس کی قسم پر بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ دنیا کے سب سے جھوٹے لوگ ہیں، اگر یہ قسم کھا لے گا تو کیا مان لیں گے؟ اتنا ابھی بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کر دی کہ یہ لوگ جس طرح اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اللہ ان کی باتوں کو سن رہا ہے، اللہ ان کی باتوں کو سن رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں آیت نازل فرمایا، آپ کے سچ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمایا، اس یہودی کے جھوٹ کو آشکارا کرنے کے لیے اللہ نے وحی نازل فرمایا۔ اتنے بڑے صحابہ کرام، اتنے عظمت والے صحابہ کرام، ذرا غور کریں یہ صحابہ کرام کیسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ذوالبجادین المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے کر آئے تو ان کے چچا نے ان کے کپڑوں کو چھین لیا، ان کے کپڑوں کو چھین لیا۔ یہ ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں نے دو ٹکڑے دیے، ٹاٹ کے ٹکڑے دیے، اور وہ ٹاٹ کے ٹکڑے ایک جو ہے کندھے پہ ڈال لیا، اور ایک جو ہے لنگی بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 500 کلومیٹر پیدل چلتے چلتے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں۔ 500 کلومیٹر پیدل چل کے دو ٹاٹ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو رہے ہیں۔ مدینہ پہنچے، فجر کا ٹائم تھا، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، آپ پر ایمان لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا عبد العزہ، عزہ کا بندہ۔ اللہ کے رسول نے کہا عزہ اللہ نہیں ہو سکتا، تم عبد العزہ نہیں ہو بلکہ عبداللہ ہو۔ اللہ کے رسول نے آپ کا نام چینج کر کے چھوڑا۔
اور یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک جنگ میں جانے کا موقع ملا اور وہ جنگ میں جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور جنگ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کی قبر کھودنے لگایا، صحابہ کرام نے شہیدوں کی قبر کھودی، اور عبداللہ ذوالبجادین کا جب مسئلہ آیا، اللہ کا رسول خود اپنی جو ہے قبر میں اترے ہوئے ہیں، خود آپ قبر میں اترے ہوئے ہیں، اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب جنازہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں لے کر قبر میں رکھا، قبر میں رکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی امسیت راضیا، اے اللہ اس عبداللہ سے میں راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جانا، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ یہ بات سن کر، یہ دعا سن کر صدیق کہتے ہیں ایسے صدیق جن کے بارے میں اللہ کا رسول نے دنیا میں جنت خوشخبری سنائی، جن کا مقام سب سے بڑا نبی کے بعد مقام اگر کوئی بڑا ہے تو صدیق کا ہے، وہ صدیق کہتے ہیں اس آدمی کو نبی نے دعا دی نا، وہ دعا سن کر میری خواہش ہوئی کاش ان کی جگہ میرا جنازہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ان کی جگہ میرا جنازہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق کہہ رہے ہیں۔ اتنے عظیم صحابی، عظمت والے صحابی، وہ عظمت والے صحابی کو دفن کے موقع پر ان کی دعا کو سن کر، اللہ کے رسول دعا سن کر آپ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش اگر میرا جنازہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ اتنے عظمت والے صحابہ کرام ہیں۔ اب ذرا دیکھو آپ، یہ عظمت والے صحابہ کرام یہ صرف جو ہے آدمیوں میں نہیں بلکہ خواتین کے اندر بھی کیسے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کا نام مالک بن ان مالک تھا، ان کی شوہر کا نام مالک تھا، اور وہ مالک جو ہے ایمان نہیں لایا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ رہی ہے، اور ان کے گود میں چھوٹا سا ننھا منا سا بچہ ہے جن کا نام انس ہے، جن کا نام انس ہے۔ تو اب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکی تھی، انہوں نے اپنے بچے کلمہ پڑھا رہے ہیں اور سورتیں یاد دلا رہے ہیں، دعائیں پڑھا رہے ہیں، تو شوہر کو غصہ آیا، مالک کو غصہ آیا، اور اس نے کہا پہلے تو تم بددین ہو چکی ہو اور میرے بیٹے کو بھی بددین بنا رہی ہو، تم پہلے ہمارے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ کر محمد پر ایمان لے کر آئی، تم بددین ہو گئی ہو، بے دین ہو گئی ہو، اور تم بے دین ہونے کے ساتھ ساتھ تم میرے بچے کو بے دین بنا رہی ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے دین میں ہی نہیں ہوں بلکہ بے دین تم ہو، بے دین تم ہو۔ کہا تم کلمے کو چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑوں گی میں، میرے بیٹے کلمہ نہیں پڑھانا، میرے بیٹے کو مسلمان نہیں بنانا، کہا نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا بیٹا بھی ہے، تمہارا اکیلے کا نہیں، میرا بیٹا بھی ہے، میں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، میں نے اس کو دودھ پلایا، میں نے اس تربیت کی ہے، میں اس کو کلمے پڑھانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تو شار نے دھمکی دی، مالک نے کہا اگر تم نہیں چھوڑو گی تو میں تم کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ایک طرف دین ہے ایک طرف تم ہو، اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ تم کس کو لینا چاہو گی، میں دین کو لے لوں گی، تم کو چھوڑ دوں گی، دین کو لے لوں گی، تم کو چھوڑوں گی۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہے، دین کو چھوڑنا، شوہر کو چھوڑنا، تو میں شوہر کو چھوڑوں گی لیکن دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس قدر عظمت والی خاتون اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں سوچا ماں اگر میں شوہر کو چھوڑی تو کیا ہوتا کہ پھر میں کہاں جاتا ہوں کہ کیا رہنا کہ کیسا رہنا کہ کیا کھانا کہ کہاں رہنا، نہیں، خلاص اگر دین نہیں ہے خلے والی، خلاص تمہاری ضرورت نہیں ہے، چھوڑ کر چلا گیا، چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے ننھے سے مننے سے انس کو پال رہی ہیں، بڑا کر رہے ہیں، پال رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 7-8 سال کے ہو گئے۔ 7-8 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگلی پکڑ کر لے کر آتی ہے، اللہ کا رسول یہ میرا بیٹا انس، یہ میرا بیٹا انس، میں چاہتی ہوں کہ اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں،
میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. ابھی آپ کے پاس رہے گا, آپ کی خدمت کرے گا, آپ سے دین سیکھے گا اور آپ کے ساتھ دین جو ہے وہ سمجھے گا. میں آپ کے پاس وقف کر دینا چاہ رہی ہوں. کیا عظمت والی صحابہ ہیں کہ بھائی اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کر دے رہی ہیں. آج بچوں کو عربی مدرسے کو تو عربی مدرسے بھیجنا, کیا پڑھتا وہاں پر, کیا کھائیں گا انہیں, بعد میں عالم بناتے, کیا کھائیں گا انہیں, کیا نوکری کریں گا, کیا کمائیں گا. بچپن میں لا کر چھوڑ دیا. اللہ کے رسول میں چھوڑ رہے ہیں اس کو, لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اس کو دعا دیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ جو چھوٹے بچے ان کو دعا دی, اللہم اکثر مالہ, اے اللہ اس کو بے شمار مال عطا فرما. اللہم اکثر ولدہ, اے اللہ بے شمار اس کا بچہ عطا فرما. اللہم اطل عمرہ, اے اللہ لمبی عمر عطا فرما. 3 دعائیں دی اللہ کے رسول نے انس رضی اللہ تعالیٰ کو بچپن میں. مال عطا فرما, بچے عطا فرما, لمبی عمر عطا فرما. 3 دعائیں دی بچپن میں. اور وہ دعا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میری ماں کتنی خوش نصیب تھی, میری ماں کتنی دور اندیش تھی, میری ماں کتنی عظمت والی تھی, میری ماں کتنی سمجھدار تھی. میں بچپن میں تھا تو میری ماں نے نبی کے پاس لا کر چھوڑا. کس قدر سمجھدار میری ماں تھی. اور صرف چھوڑ کر نہیں گئی, نبی سے دعا کرنے کی درخواست کی. کتنی جو ہے میری ماں سمجھدار تھی. نبی نے دعا دی, 3 دعائیں دی. اللہ نے تینوں دعا قبول فرمائیں. اتنا مال اللہ نے مجھے عطا فرمایا کہ لوگوں کے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ کھجور ہوا کرتے تھے, میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجور ہوا کرتے تھے. اتنا مال اللہ نے مجھے عطا فرمایا. بچے 160 اللہ نے عطا فرمایا. عمر اتنی لمبی کہ نو مور, بس اور جینا نہیں ہے مجھے. اتنی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. یہ انس کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے دین کی خاطر شوہر کو چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد مدینے میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ کی حالت میں تھی. مطلب شوہر چلا گیا, ہلاک ہوا, بیوہ ہی ہے, بیوہ کی حالت میں ہے. مدینے کے بڑے مالدار آدمی نے رشتہ پیش کیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ام سلیم رضی اللہ نے کہا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے, تم مسلمان نہیں ہو, میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. اس نے کہا عندی البیضاء والصفراء, دیکھ ام سلیم میرے پاس چاندی کے انبار ہیں, سونے کے انبار ہیں, اتنا مال والا ہوں میں, تم میرے رشتے کو کیسے ٹھکرا سکتی ہو؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا اريد منك الصفراء والبيضاء, مجھے تمہارے سونے سے مطلب نہیں, مجھے تمہارے چاندی سے مطلب نہیں, مجھے تمہارے سونے کے انبار سے مطلب نہیں, مجھے تمہارے چاندی کے انبار سے مطلب نہیں. انی اريد منك الاسلام, میں چاہتی ہوں کہ تم ایمان لے کر آؤ تو رشتہ ہو سکتا ہے. ایمان لاؤ تو رشتہ ہو سکتا ہے. اور یاد رکھنا اگر تم ایمان لے کر آؤ گے نا, میں تم سے بڑے مہر کا مطالبہ نہیں کرنے والی. حالانکہ تمہارے پاس سونے کا انبار ہے, چاندی کا انبار ہے, میں تم سے مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی. تم جو ایمان لے کر آ رہے ہو نا, وہی ایمان تمہارا مہر ہونے والا ہے. کہا وہی ایمان تمہارا مہر ہونے والا ہے. بس ایمان لے کر آؤ, بس کافی ہے, وہی ہمارا مہر ہوگا, نکاح ہوگا. اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول میں ام سلیم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ نکاح نہیں کر رہی اور مجھ سے ایمان کا مطالبہ کر رہی. کہا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول. پھر کیا پرابلم ہے؟ ایمان نہیں لایا ابھی, تو ایمان لے کر نکاح کر لو. تو ایمان لے کر آؤ, نکاح کر لیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نکاح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا مال عطا فرمایا. اور ایک مرتبہ ابو طلحہ گھر کو آتے ہیں. گھر کو جب آئے تو دیکھا چہرہ اترا سا نظر آ رہا ہے, چہرہ ذرا سا پزمردار لگ رہا ہے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالی نے پوچھا ابو طلحہ کیا بات ہے, آپ کا چہرہ اترا نظر آ رہا ہے؟
آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کیا آپ کو میری جانب سے کوئی تکلیف ہوئی؟ کیا آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف ہوئی؟ کیا آپ کو میری باتوں سے کوئی تکلیف ہوئی؟ کیا آپ کے میری خدمت سے کوئی آپ کو شکایت ہے؟ کیا آپ میرے سلوک سے آپ کو شکایت ہے؟ کہا واللہ، ابو طلحہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، تم میرے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پیاری بیوی ہو، تم سے کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ تم سے کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ کہا پھر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات دراصل یہ ام سلیم، اتنا مال آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اتنا مال اللہ دے رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں دینے کا سب کچھ یہیں دے رہا ہو اور آخرت محروم ہونا پڑ رہا ہو۔ یہ مسئلہ ہے، ڈر لگ رہا ہے، اتنا مال اللہ دے رہا ہے تو کہ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ اللہ یہیں دے رہا ہو اور وہاں ہم کو محروم کرنے والا ہو، کہ ہم وہاں محروم نہ ہو جائیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بھئی اتنا مال وہاں ملتا نہیں ملتا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا اتنا مسئلہ ہے، کاٹ ایک کام کرو، آپ کے قبیلے میں جتنے بھی مسکین مساکین غربا ہیں سب کو جمع کرو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ام سلم نے کہا اب اندر جاؤ، جا کے جتنا بھی گھر میں مال سونا چاندی وہ سب ہے نا، سب باہر لے کر آؤ، سب باہر لے کر آئے، سب کو تقسیم کرو، سب کو تقسیم کرو۔ کہا سب یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، پورا مال ختم ہو گیا، پورا مال ختم ہوا۔ اور وہ روزے کا دن تھا، افطار کے موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں، سوکھے کھجور ان کے پاس ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائیں۔ جب مسکراتے ہوئے بیوی کو دیکھا تو انہوں نے کہا ام سلیم اگر تمہاری جیسی بیوی کسی آدمی کو مل جائے تو اللہ اس بندے کو جہنم سے کوسوں دور رکھے گا انشاءاللہ۔ تم جیسی پیاری، تم جیسی نیک، تم جیسی صالحہ اگر بیوی کسی کو مل جائے نا، اس کی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ کہا کون؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کیسے عجیب صحابہ یہ لوگ۔ جابر صحابی ہیں، عبداللہ باپ بھی صحابی بیٹے بھی صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جب جنگ کا اعلان کر دیا تو جابر کہہ رہے ہیں ابو آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، گھر میں آرام کیجئے، میں جنگ میں جاؤں گا، میں جنگ میں جاؤں گا۔ بوڑھا باپ کہتا بیٹا تم گھر میں رہو، میں جنگ میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ باپ بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ لیکن باپ نے ایموشنل کارڈ کھیلتے ہوئے کہا بیٹا اگر تم جنگ میں جاؤ گے، تم جنگ میں جاؤ گے اور تم شہید ہو گئے تو تمہاری 7 بہنیں ہیں، مطلب میری 7 بیٹیاں ہیں، تم اکیلے بھائی ہو۔ اگر تم جنگ میں چلے گئے، اگر شہید ہو گئے تو یہ پورے 7 بیٹیوں کا نکاح مجھے کرنا پڑتا، یہ بڑھاپے میں یہ 7 بچوں کو دیکھنا، کھلانا پلانا، شادی کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ اگر میں جنگ میں چلا جاؤں، اگر میں شہید ہوا تو تمہارے لیے 7 بہنیں کوئی بڑی مشکل نہیں، تم جوان ہو، تم جوان ہو، تم کچھ آرام سے پال سکتے ہو، شادی کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، تو لہذا بیٹا تم گھر میں رہو، میں جنگ میں جانے والا ہوں۔ بیٹے نے کہا ہاں وہ بات تو صحیح ہے، اگر میں شہید ہوا 7 بیٹیاں 7 میری بہنیں آپ کے اوپر یقیناً بوجھ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس بڑھاپے کی حالت میں کھلانا پلانا پرورش کرنا شادی کرنا وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ایک کام کرو، ٹھیک ہے آپ ہی چلے جاؤ، اگر آپ شہید ہو بھی گئے تو پھر میں دیکھ لوں گا اپنے بہنوں کو۔ اور وہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد اب اس 7 بہنوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بھائی پر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں،
ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. آ کر کہا جابر کیا بات تم پریشان لگ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں نا ہمارے والد صاحب انتقال شہید ہو گئے اور میرے 7 بہنیں ہیں اور قرضہ بھی میرے سر پر ہے, اب میں کیسے سالو کروں, کیسے حل کروں, اسی سوچ میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جابر تم افسوس میں ہو نا, میں تمہیں کیسی خوشخبری سنانے والا ہوں جس کو سن کر تم خوش ہو جاؤ گے. کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جابر جب تمہارے والد شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت داخل کر دیا. جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری والد صاحب سے پوچھا آپ تمہاری بتاؤ اور کیا خواہش ہے, تمہاری والد عبداللہ نے کہا اے اللہ تو میری خواہش پوچھ رہا ہے, میری خواہش ہے کہ پھر دنیا میں جاؤں, پھر جنگ کروں, پھر شہیدوں کے تیرے پاس آ جاؤں. اللہ نے کہا نہیں, ایک بار اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نا پھر دوبارہ اس کو واپس نہیں کیا سکتا, اور اب واپس جانے کی خواہش تمہاری پوری نہیں ہو سکتی. تو تمہارے ابو نے کہا اے اللہ اگر مجھے دنیا میں واپس نہیں بھیج سکتا یا نہیں بھیجا جا سکتا تو پھر میرے بعد آنے والوں کو میرے بارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں خوش خرم ہوں, تم لوگ زیادہ فکر نہیں کرنا. تو اللہ نے تمہارے والد کا پیغام مجھے پہنچایا تم کو پہنچانے کے لیے کہ تمہارے والد جنت میں ہیں, خوش ہیں, ماشاءاللہ تم بھی خوش ہو جاؤ. اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ نکاح کر کے لاتے ہیں, اللہ کے رسول کو پتا بھی نہیں, نکاح کر کے لاتے ہیں. نکاح کرنے کے بعد اللہ کے رسول پوچھا جابر کیا بات ہے, کچھ الگ نظر آ رہا ہے, کچھ بدلے نظر آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے. اچھا نکاح کیا تم نے, اچھا یہ بتاؤ تم نے کنواری کو کیا یا کسی بیوہ سے تم نے نکاح کیا, بڑی عمر والے سے تم نے نکاح کیا؟ اللہ کے رسول میں نے بڑی عمر والے سے نکاح کیا. کہا بھائی تم اگر کنواری سے کر لیے ہوتے تم اس سے کھیلتے, وہ تمہارے سے کھیلتی انجوائے کرتے تھے, تم بوڑھی عورت کیوں کر کے لائے, بڑی عمر والوں کیوں کر کے لائے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری 7 بہنیں ہیں, اگر میں کنواری چھوٹی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تو پھر وہ میری بہنوں کے ساتھ مل کے وہ بھی کھیلنا شروع کر دیتی تھی. میرے بہنوں کی تربیت کون کرتا؟ میری بہنوں کی تربیت کرنے کے لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا ہے تاکہ وہ ماں بن کر میرے بہنوں کی پرورش کرے اور ان کو آگے بڑھاتی رہے. اتنی قربانی دینے والے صحابہ, عجیب صحابہ ہیں. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, محفل بیٹھی ہوئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اگر کوئی آدمی دنیا میں ہی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آ رہے ہیں ان کو دیکھ لے. اگر کوئی دنیا میں ہی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آ رہے ہیں ان کو دیکھ لے. صحابہ کرام نے پلٹ کر دیکھا, ایک صحابی آ رہے ہیں. اچھا بیٹھے, محفل ہوئی, ختم ہوئی, چلے گئے. پھر دوسرے دن محفل جمع ہوئی, پھر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, نبی نے پھر اعلان کیا اگر کوئی دنیا میں ہی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اب جو آ رہے ہیں ان کو دیکھ لے. صحابہ کرام پلٹ کر دیکھا تو وہی صحابی ہے. پھر محفل ختم ہو گئی, دن ختم ہو گیا, پھر تیسرا دن آتا ہے, پھر بیٹھے ہوئے, پھر نبی نے کہا اب اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آ رہے ہیں ان کو دیکھ لے. صحابہ کرام نے پلٹ کر دیکھا تو وہی صحابی تھے. فرسٹ ڈے وہی تھے, سیکنڈ ڈے وہی تھے, تھرڈ ڈے وہی تھے. تو جب یہ وہی تھے تو عبداللہ بن عمرو ابی کو خیال آیا بھئی اللہ کے رسول نے 1 بار 2 بار 3 بار ان کے جنتی ہونے خوشخبری سنائی, آخر کون سا عمل کرتے ہوں گے وہ, دیکھیں تو صحیح تاکہ میں بھی عمل کروں, میں بھی جنت کا حقدار بن جاؤں. تو وہ عمل کو جاننے کے لیے شام میں ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد صحابی اگر پوچھے بھی کیا مسئلہ ماجرا ہے, کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہ رہے, آ جاؤ. یہ نہیں پوچھا اچھا تم کون ہے بھائی, نہیں پہچانتا میں آپ کو, مہمان تم کیسے بن سکتے, جانتا ہو تو مہمان بن سکتے, ایسا کیسے مہمان, نہیں پوچھا. صحابہ کرام
جانو نہ جانو مہمان آ جاؤ، مہمان نوازی کر رہے ہیں، رات میں کھانا کھا لیے اور دونوں کے دونوں مل کے سو گئے. اب یہ میزبان یہاں سو رہے ہیں، مہمان یہاں سو رہے ہیں. مہمان ٹک ٹکی باندھ کے رکھے، اب انہوں اٹھتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، اٹھتے ہوں گے نماز، نہیں، آرام سے سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں. رات کے آخری حصے میں اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر لیٹ گئے. پھر فجر کی اذان ہوتی ہے، دونوں مل کے فجر میں جاتے ہیں، پھر واپس لوٹ کے آتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے آپ کو 1 بار 2 بار 3 بار جنتی ہونے خوشخبری سنائی، میں رات میں سمجھا آپ کو بڑا عمل کرتے ہوں گے، کوئی بڑے بڑے کام کرتے ہوں گے. میں دیکھا تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے، آپ عمل ہی نہیں کر رہے، بس اٹھے آرام سوتے رہے، آخری اسے میں اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر سو گئے. وہ اتنا عمل سے پھر اتنا بڑی خوشخبری یہ کیسے ہو سکتی؟ ہاں اتنا کرتا ہوں میں، بس اتنا ہی میں کرتا ہوں. ابھی مایوس ہو کے جا رہے ہیں، ایسے دروازے کے باہر جا رہے تھے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. پھر بلایا ان کو، بلا کر کہا دیکھو تم نے مجھے جتنا عمل کرتے ہوئے دیکھا اتنا ہی عمل کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ عمل نہیں کرتا. نہیں کرتے، نہیں کرتا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا میرے پاس اور ایک بات یہ ہے کہ جب صبح کا سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبنے تک جو 12 گھنٹے کا یہ فاصلہ ہے، ڈیوریشن ہے، ٹائم ہے، اس پورے دن میں میرے دل میں کسی کے بارے میں نہ بغض ہوتا ہے، نہ عداوت ہوتی ہے، نہ دشمنی ہوتی ہے، نہ حسد تک کچھ نہیں ہوتا. میرا دل سب کے بارے میں صاف رہتا ہے. اور اس سورج ڈوبنے کے بعد پھر نکلنے تک رات میں بھی میرا دل صاف رہتا ہے. میرے دل میں کسی کے بارے میں تکبر، گھمنڈ یا اور دشمنی، عداوت، بغض، کینہ، کپٹ کچھ نہیں ہوتا ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک میرا دل صاف رہتا ہے. شاید یہی وجہ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جنت خوشخبری سنائی. کتنے پیارے صحابہ کرام، کتنے صاف دل والے صحابہ کرام. اور ایسے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں. پھر اللہ کے رسول نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کچھ ذرا برا بھلا نہیں بولنا. کیوں؟ فإن لو ان احدکم، قیامت تک آنے والا کوئی بھی آدمی انفق مثل احد ذهبا، احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، تب بھی اس کا مقام میرے صحابہ نے جو ایک مد یا آدھا مد اناج خرچ کر رہا ہے نا، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے وہ لوگ. صحابہ نے اگر آدھا مد اگر اناج خرچ کیا ہے اور آج کا آدمی احد کے پہاڑ کے اوپر خرچ کرے، تب بھی اس کا اجر ان کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ایسے اخلاص والے، ایسے دل والے، ایسی تنگی میں خرچ کرنے والے، تنگی میں ایمان لانے والے، ظلم کو سہنے والے، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. اب ہمارا ایمان، ہمارے حالات صحابہ کرام کے حالات سے بالکل الگ ہیں، بالکل الگ ہیں. ہمارے دسترخوان ماشاءاللہ ادھر یہاں تربوز ہے، یہاں سموسے ہے، یہاں پکوڑے ہے، یہاں انار ہے، یہاں موز ہے، یہاں پر حلیم ہے، یہاں پر فلاں، یہاں پر فلاں، یہاں پر فلاں، یہاں پر. لیکن وہاں پر کھجور کی گھٹلی کو ایک بار ایک دن بھر وہ چوس رہے ہیں، پھر نکال کے رکھ رہے ہیں. پھر دوسرا دن آتا ہے، پھر کھجور گھٹلی کو چوس رہے ہیں، پھر رکھ رہے ہیں. پھر تیسرا دن آتا ہے، گھٹلی کو چوس رہے ہیں، رکھ رہے ہیں. کھجور کی گھٹلی کو چوس چوس کر زندگی بسر کرنے والے صحابہ، یہ عظمت والے صحابہ ہیں. تبھی اللہ نے کہا ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکتا. ان کا احترام دلوں میں، ان کا راستہ روشن، ان کے اخلاق روشن، ان کے عادات روشن، ان کا ایمان روشن، ان کی زندگی پوری کی پوری رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے. اللہ سے دعا ہے
اللہ ہم تمام کو پیارے پیارے صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کی طرح اپنی ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کی طرح ہمیں دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ